حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور پوچھا کہ نبی سے ایسا کون سا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے 3 سوال پوچھے، جن میں سے ایک یہ سوال تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ اس کے جواب میں سورۃ الکہف کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام کی دعوت کے لیے فلسطین کی طرف بھیجا۔ اس وقت فلسطین رومن امپائر میں شمار ہوتی تھی۔ اس علاقے کے لوگ بت پرست تھے اور ان پر ایک یہودی بادشاہ حکمران تھا۔ یہ حکمران رومن امپائر کے انڈر کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بت پرستی چھوڑنے کا کہا اور توحید کی طرف دعوت دی تو یہ لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیں، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دی۔ اسی دوران غصہ ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور بیت المقدس کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ اس حملے کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ جان بچا کر فلسطین میں بھاگ گئے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی فلسطین میں بچ گئے تھے۔ وہاں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ ایک بت پرست تھا، اور بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکاروں کو اپنے دربار میں بلایا۔ ان حواریوں سے کہنے لگا کہ تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دراصل یہ عیسائی نوجوان ہی اصحاب کہف تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان حق پرستوں نے جب یہ دھمکی سنی تو پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور نہ ہی عیسائی تعلیمات کا پرچار کر سکتے تھے، ورنہ دقیانوس ان کو قتل کر دیتا۔ لہٰذا انہوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور محض ذات رب العالمین پر بھروسہ کیا۔ وہ شہر سے نکل گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ وہ ایک پہاڑ میں غار کے اندر جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور عرض کی، اے پروردگار، ہمیں اپنی جناب سے رحمت اور کامیابی عطا فرما۔ پس وہ لوگ سو گئے اور کئی سال تک سوتے رہے۔ دقیانوس نے ان کا پتہ لگوایا تو جگہ مل گئی۔ اس نے غار کے سامنے ایک مضبوط دیوار بنا دی تاکہ یہ نوجوان وہیں اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کو یہ ذمہ داری دی تھی وہ بہت ہی نیک اور دیندار تھا۔ اس شخص نے ایک تختی پر سارا واقعہ لکھوا کر لوہے کے بکسے میں بند کر دیا اور اس کو اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا۔ 300 سال کے دوران دقیانوس مر گیا اور کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے۔ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی۔ وہ نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی بہت زیادہ عروج پر تھی۔ لوگوں میں بعض بعد الموت اور قیامت کا کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا تھا جو کہ ایمان کی بنیادی شاخ ہے۔ بادشاہ اپنے عوام کی حالت دیکھ کر نہایت غم زدہ تھا۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر کر کہ میرے لوگ بعض بعد الموت، قیامت اور توحید کے ماننے والے ہو جائیں۔ اللہ نے اس نیک صفت بادشاہ کی دعا قبول کی۔ ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ایک غار کے قریب آرام کروانے کے لیے لے گیا۔ اس غار میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند آدمیوں کے ساتھ اس دیوار کو گرا دیا۔ غار میں دیکھتے ہی ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ بھاگ گئے۔ اس طرح اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے، ایک دوسرے کو سلام کیا اور باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے اپنیائک اور یملیخا بازار کھانا لینے گئے۔ شہر میں لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دے دیے۔ دکاندار نے جب 300 سال پرانے سکے دیکھے تو سمجھا کہ ان کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا کہ بتاؤ خزانہ کہاں سے ملا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ خزانہ نہیں بلکہ ہماری اپنی رقم ہے۔ یملیخا نے کہا کہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا بنا؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ آج اس کا نام تک نہیں ہے، مگر پہلے اس نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست اور بے ایمان تھا۔ یملیخا نے کہا، کل ہی تو ہم اس کے ظلم سے بھاگ کر اس غار میں چھپے تھے، آؤ میں تمہیں وہ غار دکھاتا ہوں جہاں پر میں اور میرے دوست رہ رہے ہیں۔ جب سپاہی غار کے پاس پہنچے تو شور ہونے لگ گیا۔ اصحاب کہف نے سوچا کہ شاید دقیانوس کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار میں وہی تختی برآمد کر لی۔ اس تختی کو نکال کر پڑھا تو اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس میں سارا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو دقیانوس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہاں پناہ گزی ہے، اور بادشاہ یہاں دیوار بنوا رہا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔
یہ لوگ علماء کے ساتھ مل کر بیدروس کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بیدروس بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے اس بادشاہ کو دعا دی اور واپس چلے گئے۔ اسی حالت میں رب العالمین نے ان کو موت دے دی اور وہ اسی غار میں وفات پا گئے۔ بادشاہ نے ان کی قبریں بنوا دیں اور ایک دن سال میں مقرر کر دیا جب لوگ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔